شوال کے 6 روزوں کی فضیلت یہ بھی میں نے بیان کر دی. پہلا سوال محمد عمر نے کشمیر سے پوچھا ہے, دوسرا نبیل صاحب نے انڈیا سے. ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذلک صیام الدہر, جس نے رمضان کے روزے مکمل کیے پھر اس کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہیں. شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا, میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا, مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے, میں نے توڑ دیا, کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے. بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے, لیکن اگر معقول وجہ ہو, جیسے دوستوں نے دعوت کی, اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے, کسی وجہ سے توڑ دیا تو بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو, واجب ہے وہ. ایام 20 کے روزوں کی فضیلت, ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں, کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر, تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر, تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو یہ فضیلت ایام 20 کی رکھنا چاہیے. کیا لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ اگر لڑکی کے والد کو داماد پسند نہیں آ رہا ہے جبکہ لڑکی ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی, تو کیا لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر بھاگ کر یا کسی اور طرح سے شادی کر سکتی ہے؟ محمد ابرار انڈیا سے. دیکھیں نارملی تو یہ جائز نہیں ہے, کبھی بھی ایسے عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. لڑکیاں ایک نمبر کی بیوقوف ہوتی ہیں, ماں باپ کا تجربہ, باپ کا خاص طور پہ تجربہ, علم, تقویٰ زیادہ ہوتا ہے, بیٹی کے لیے وہ خیرخواہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے ایسی بہت سی شادیاں دیکھی ہیں, بھاگ کے شادی کی اور پھر ایسا لڑکے نے چترول لگائے ہیں نا بعد میں, کیونکہ فیملی انوالو ہوتی نہیں ہے, لڑکا چسکے لے کے مزے اڑا کے تھوڑے دنوں میں نظر انداز کر دیتا ہے اور لڑکی کسی قابل نہیں رہتی پھر وہ. تو نارملی تو اس کی عمل کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. یہ الگ بحث ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا, اگر کرے گی نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل تعریف نہیں ہے. ہاں ایسی صورت میں لڑکی کے لیے جائز ہے کہ لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں اور باپ مسلسل ریجیکٹ کر رہا ہو اور لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی باپ بعض دفعہ دلچسپی نہیں لیتے, یہ خامخواہ کی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے باپ. اچھے والے رشتے آ رہے ہیں لیکن ابا نے دماغ میں کھوپڑی میں بٹھایا میں نے وہیں کرنی ہے, یہاں کرنی نہیں ہے, خاندان میں ہی کرنی ہے, باہر نہیں کرنی. ایسے موقع پہ لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو بھائی کو اعتماد میں لو, بھائی نہیں ہے تو چچا کو اعتماد میں لو, یعنی کسی نہ کسی خاندان کے ولی وارث کو اعتماد میں لیں. بالکل ہی ایسے نہ ہو جائیں کہ خاندان کا کوئی مرد رشتہ دار ہے ہی نہیں بیچ میں, یہ طریقہ پھر بھی نامناسب ہے. لیکن بہرحال اگر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے, نارملی اس کی اجازت نہیں ہے.